حضرت قاضی شریح ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا۔ ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور کئی بچے پڑھتے تھے اس مدرسے میں، تو ان کا بیٹا قاضی شریح کا بیٹا ایک نائی کی دکان پہ چلا گیا، حجام کی دکان پر بال بنوانے کے لیے کہ ہم ذرا یہ بال کٹوا لیں۔ تو وہاں ہوتا ہے ایک دو آدمی بیٹھے ہوئے، ان کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں مائک تو تھے نہیں، گھڑیاں بھی نہیں تھی کہ گھڑی دیکھ لے چل جب ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا۔ جب اس کا نمبر آیا تو عصر کی اذان ہونے لگی، اور جب تک اس کا حجامت ہوتی ہے، بال بنتے ہیں، تب تک نماز ختم ہو گئی۔ جب یہ مدرسے کے اندر بال بنوانے کے بعد پہنچتا ہے، قاضی شریح کا بیٹا تو دیکھتا جماعت ختم ہو گئی، اس نے وضو بنایا اور الگ نماز پڑھنے لگا۔ بھائی جماعت ختم تو اب الگ ہی تو نماز پڑھے گا، الگ نماز پڑھنے لگا۔ وہاں کے استادوں کو اس کا الگ نماز پڑھنا پسند نہ آیا، یعنی جماعت کا چھوڑ دینا پسند نہیں آیا۔ استادوں نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، لیکن اس اسکول کے اس مدرسے کے ہیڈ ماسٹر نے، پرنسپل نے، صدر نے ایک لیٹر لکھا قاضی شریح کے نام، باپ کے نام، اے قاضی صاحب، سارے زمانے کا فیصلہ تو آپ کرتے ہیں، آپ کے بیٹے کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کا بیٹا عصر کی نماز سے پہلے مدرسے سے نکلتا ہے، نائی کی دکان پر جاتا ہے، حجامت بنواتا ہے، جب وہ حجامت بنوا کر واپس آتا ہے تو عصر کی جماعت ہو چکی ہوتی ہے۔ اس نے عصر کی نماز بعد میں پڑھی ہے، اس نے جماعت ترک کر دی ہے۔ بتاؤ جماعت کے چھوڑنے کی سزا آپ کے بیٹے کو کیا ملنی چاہیے؟ ہم نے کوئی چیز، بتاؤ فیصلہ، آپ جج ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ بتائیں آپ کے بیٹے کو ہم کیا سزا دیں؟ وہاں سے دوسرا لیٹر آتا ہے، ایک قاصد لے کر آیا، اس لیٹر میں قاصد ایک ڈنڈا بھی لے کر آیا، موٹا سا ڈنڈا، اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا اسکول کے مدرسے کے صدر کے نام، محترم استاذ، آپ نے میرے بیٹے کی شکایت کی، میں اپنے قاصد کو بھیج رہا ہوں، اور ایک ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں، اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹنا، اتنا پیٹو، اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے، اور جب 3 ٹکڑے بٹ جائے، 3 ٹکڑے ہو جائے، اس کے بعد میرے بیٹے سے پکا وعدہ لو، اگر وہ وعدہ کر لے کہ اب جماعت کو عدمن قصدن عمدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا، تب میرے بیٹے کو داخل کرو، اور اگر میرا بیٹا اس بات پر تیار نہ ہو تو اس کا کھانا اور پانی بند کر دو، جب تک وہ وعدہ نہ کر لے جماعت نہ چھوڑنے کا، تب تک اس کو بھوکا پیاسا رکھو، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ میرے بھائیوں، اپنے بیٹے کے خلاف یہ فیصلہ ایک قاضی شریح کوفہ کے، میرے بھائیوں، حضرت علی کے بنائے ہوئے جج نے یہ فیصلہ سنایا۔ ایک وقت کی نماز کی جماعت چھوٹ گئی، نماز نہیں چھوٹی، نماز تو اس نے بعد میں پڑھ لی، لیکن جماعت چھوٹ گئی، حالانکہ وہ بھی بال بنوانے میں جان بوجھ کر نہیں، بال کٹوانے میں۔ تو قاضی شریح کا فیصلہ یہ تھا، اب ہم اپنے سماج پر غور کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دیتے ہیں۔ ارے جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہماری اولاد کیا نماز پڑھے گی؟ ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں تو ہماری اولاد سے کیسے توقع رکھی جائے کہ وہ فجر میں باجماعت نماز پڑھے گی؟ میرے بھائیوں، ہماری بیوی فجر میں سوتی ہے، پھر امید رکھیں کہ بیٹی ہماری نماز پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری بیوی جب بیوی نہیں دے گی تو پھر ہماری بیٹیاں بھی ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر ویڈیو بنائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہونا ہی ہے۔ ماں کو بیٹیاں آئیڈیل مانتی ہیں اور باپ کو بیٹے آئیڈیل مانتے ہیں۔ باپ جو کرے گا وہ بیٹا کرے گا، ماں جیسی ہوگی بیٹی بھی ماں کی نقش قدم پر چلے گی۔ اس لیے مدرس کالج فار چلڈرن، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں کی گود سے بچہ صحیح اگر تربیت کیا گیا تو یہ بچہ آگے چل کے بھی تربیت یافتہ رہے گا، اور ماں کی گود سے بچے کو صحیح تربیت نہیں ملی تو معاف کرنا، بی اے ایم اے کرنے کے بعد ڈاکٹر ڈیو
MS MBBS اور MD اور MS کرنے کے بعد بھی, CA BCom اور MCom کرنے کے بعد بھی وہ کھڑے ہو کر پینٹ کی چین کھول کر نالی کے پاس کھڑے ہو کر وہ کتے کی طرح گدھے کی طرح پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ماں کی گود سے اس کو تربیت نہیں ملی۔ ماں کی گود سے تربیت ملے گی تو بچہ تربیت پائے گا، اسکول اور کالجوں میں تربیتیں نہیں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھ لو، آج جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو، پڑھے لکھوں کو، نالی کے پاس پینٹ کی چین کھول کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا کہ ان کے ماں باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی ہے۔ ورنہ موطا امام مالک پڑھیے، ایک صحابیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو ماں پانی کا برتن اس کی شرمگاہ پر اس کی پیشاب کی جگہ پہ ڈال دیتی تھی۔ جب بچہ چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن جب بچہ چلنے کے لائق ہوا اس کو پیشاب لگا، بچے نے پانی کا چھوٹا سا پیالہ اٹھا لیا، ایسے چھوٹا سا بچہ، پہلا دن اس کا چلنے کا، اب وہ لے کے ایسے جا رہا ہے۔ ماں دور سے دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ بیٹا ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم، بیٹھ گیا، پیشاب کر لیا، اس کو نہیں معلوم کہ اب استنجا کیسے کیا جائے۔ ماں جیسے پانی ڈالتی تھی ویسی اس نے بھی پانی کا پیالہ لے کے اپنے اوپر ڈال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ماں مسکراتی ہے اور نظر آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو تربیت لینا چاہتی تھی وہ دے دی، میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی بنا دی۔ میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا بچہ پانی لے کر استنجا کرنے جاتا یا نہیں، بیٹھ کر پیشاب کرتا یا نہیں، ایک سنسان جگہ پہ جاتا یا نہیں۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ پیشاب الگ کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، شرمگاہ کس کے سامنے کھولنا چاہیے، کس کے سامنے نہیں۔ اس معصوم سے بچے کو کیا معلوم میرے بھائیوں، لیکن وہ الگ جاتا ہے، بیٹھتا ہے، پیشاب کرتا ہے اور پانی کا پیالہ اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، اور ماں سمجھ رہی ہے کہ میں اب کامیاب ہو گئی، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے دے دی۔ یہ مائیں کیا تربیت دیں گی جو اپنے بچوں کی پینٹ کی چینیں کھول کر خود نالیوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرواتی ہیں؟ ان کے بچے آگے چل کر کیا بنیں گے، کیا بنیں گے؟ جو بچہ ماں کے پیٹ سے اور ماں کی پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود سے تربیت نہیں پاتا، معاف کیجئے گا وہ BA اور MA کرنے کے بعد بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، BCom MCom CA کیے ہوئے ہوں گے، اچھی ڈگریوں کے مالک ہوں گے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہوں گے۔ میری بات آپ کو بری لگ رہی ہوگی، لیکن سچائی یہی ہے کہ جو بچہ اپنے ماں کی کوکھ سے اور اپنے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کی گود سے تربیت نہیں پاتا، وہ بچہ اسکول اور یونیورسٹیوں میں رہ کر بھی تربیت نہیں پا سکتا ہے۔ سلطان ڈاکو کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے۔ جب اس کو پھانسی کی سزا ہونے لگی تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ جب ماں کو سامنے لایا گیا تو جلاد پھانسی دینے والے نے کہا لیجئے تمہاری ماں گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اب کچھ بات کرنا چاہتے ہو، کوئی اور تمہاری خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش ہے لیکن تم پوری نہیں کرو گے۔ پوچھا گیا کیا خواہش ہے؟ جب ماں کو بلا لیا تو اب کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری ہے خواہش لیکن تم پوری نہیں کرو گے۔ کہا پوری کرنے کی ہوگی تو ضرور کروں گا، بتاؤ آخری وقت میں تم اب کیا چاہتے ہو؟ سلطان ڈاکو جواب دیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دی جائے، میں اپنی ماں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مجھے پھانسی دی جائے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے پھانسی کے تختے پر لے جانے والی یہ میری ماں ہے۔ کہا ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کہا جب میں چھوٹا تھا، 5 سال کا 6 سال کا، میری ماں نے مجھے سکہ دیا تھا کہ بیٹے کا انڈا خرید کے لاؤ۔ میں انڈا لینے گیا،
میں نے انڈا خرید لیا، دکاندار نے کہا پیسہ دو، میں نے کہا دیا تو تھا ابھی، حالانکہ میں نے نہیں دیا، اور دکاندار یہ سمجھا کہ پیسہ دے دیا ہوگا، بچہ جھوٹ تھوڑی بولتا، میں پیسہ بچا کر اور انڈا لے کر آ گیا، ماں کو انڈا بھی دیا اور پیسہ، تو ماں نے کہا پیسہ تم کیسے بچ گیا؟ کہا میں ایسے ایسے کر کے لایا، میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور تھپ تھپایا، شاباش بیٹا، اس تنگستی میں تم نے یہ پیسہ بچا کر بہت اچھا کیا۔ یہیں سے میری ہمت کھلی، پہلے میں انڈے چوری کرنے لگا، پھر دھیرے دھیرے مرغی چوری کرنے لگا، پھر ایک بہت ماہر چور بن گیا، مال کما کما کر اپنے ماں کے سامنے ڈالنے لگا، یہاں تک کہ پھر میں ڈاکو بن گیا، اور ڈاکو بننے کے بعد پھر جو مال نہیں دیتا تھا ہم اس کا مرڈر کر دیا کرتے تھے اور اس کا مال چھین لیا کرتے تھے، بالآخر میں پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا دی گئی ہے۔ آج میں پھانسی کے تختے پر پہنچ رہا ہوں تو اپنی ماں کی وجہ سے، اگر اس نے پہلے دن جس دن میں انڈا لے کر آیا تھا اس نے پیسہ میرے ہاتھ میں دے کر ایک تھپڑ مارا ہوتا میرے گال پر، اور مجھے لے کر دکان پہ گئی ہوتی اور دکاندار کا پیسہ دکاندار کو دیا ہوتا، تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا، آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، اور آج میں پھانسی کے تختے پر نہیں چڑھتا۔ میرے اس پھانسی کے پھندے پر پہنچانے والی میری ماں ہے، اس لیے اس کو پہلے پھانسی دی جائے اس کے بعد مجھے دی جائے۔ تو آج جو شرابی ہیں، جو جواری ہیں، جو آج غلط راہ پہ چل رہے ہیں، ان کی ماں دعا مانگ رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے۔ وہ اپنا گریبان چھانک کر دیکھے کہ تمہارا بیٹا شرابی بنا کیسے، وہ ماں باپ اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ تیرا بیٹا چور بنا کیسے، تیرا بیٹا آج مجرم بنا کیسے، شرابی بنا کیسے۔ اب پچھتاتے ہو کہ اللہ مولانا دعا کرو، رات کے 12 بجے تک آپ کی بیٹی انسٹاگرام چلائے گی، موبائل چلائے گی، اور پھر ایک دن آپ کے گھر سے سونا چاندی لے کر ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو کر کسی مندر میں جا کے سندور لگا کے شادی کر لے گی، اور بعد میں تم کہو گے کہ مولانا بہت برا ہوا، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے کہو گے کہ میرے لیے مر گئی ہے۔ یہ تو سوچو کہ وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ گئی کیسے، تمہاری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، تمہاری تعلیم میں کیا کمی رہ گئی، تمہاری شکشا میں کیا کمی رہ گئی۔ آج غیر مسلم لڑکے اس کے دوست بنے تو کیسے بنے، آج اس کے فیس بک پہ اس کے غیر مسلم لڑکے دوست ہیں تو کیوں ہیں، وہ واٹس ایپ پر غیر مسلموں سے باتیں کرتی ہے تو کیوں باتیں کرتی ہے، کیا اس میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے، کیا تربیت دی ہے تم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو، اس میں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكِ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت میں ابو لولو چھپا بیٹھا ہے، کمبل سے منہ چھپائے ہوئے، نیزہ لیے ہوئے، نیزے میں زہر لگا ہوا ہے، جیسے حضرت عمر نے نماز کے لیے نیت باندھی اللہ اکبر، اور صحابہ نے پیچھے نیت باندھ لی اللہ اکبر، اس نے موقع دیکھا، نماز کی حالت میں تو کوئی ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے، چھپا بیٹھا تھا، منبر کے پاس آیا اور اس نے نیزہ حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں مار دیا، یہاں گھستا ہے نیزہ، اس نے جب نکالا تو یہاں تک پیٹ پھٹ جاتا ہے، تھوڑا خون گرا اور بے ہوش ہو گئے۔ اے چائے والے بیٹھ جا، یہیں بیٹھ جاؤ یا ادھر جاؤ، سامنے آگے بیچ رہے ہو، نہیں ادھر جا کے بیچو نا، اس طرف چلے جاؤ، جاؤ اس کا بھی روزی روٹی ہے تو ادھر جا کے کرو، سامنے نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، یہ پیٹ پھٹ گیا یہاں سے یہاں تک، بے ہوش ہو گئے، ابو لولو بھاگنا چاہا، ایک صحابی نے نماز توڑ کر اس کی اوپر کمبل پھینکا، اس کا پیر الجھ گیا، وہ وہیں گرا، اس نے سوچا میں پکڑا گیا اور میں قتل کر دیا جاؤں گا، اس لیے اس نے وہی نیزہ اپنے پیٹ میں مار لیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ حضرت عمر فاروق کو گھر لایا گیا، جب ان کو ہوش آیا خون اتنا گر چکا تھا، ابھی نماز نہیں پڑھ سکے تھے، پہلی رکعت میں تھے کہ بے ہوش ہو گئے، دودھ پلایا گیا، منہ سے دودھ پی رہے ہیں، پیٹ سے نکل گیا، شہد پلایا جا رہا ہے، منہ سے پیتے پیٹ سے نکل جاتا،
پانی پلایا گیا، منہ سے پیتے پیٹ سے نکل جاتا۔ کسی نے کہا امیر المومنین میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے اور لیٹ کر نماز پڑھ لیجئے، ابھی آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، فجر کی نماز میں تھے۔ اچھا ابھی نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں۔ جلدی سے وضو بنایا، پیٹ پہ کپڑا باندھے ہوئے تھے، کہا مجھے کھڑا کر دو۔ وضو بنانے کے بعد ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ کہا امیر المومنین اس حال میں تو بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور وزن پڑے گا، بلڈ اور زیادہ بہے گا۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو اشاروں سے پڑھو، یعنی پڑھو ہر حال میں۔ تو میرے اندر ابھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ پھر انہوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو تاریخی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، فرمایا لا عز فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ موطا امام مالک پڑھیے، حضرت عمر نے فرمایا اگر کسی کا پیٹ پھٹ گیا ہو، کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن ہوش میں ہو، اور اس حال میں بھی نماز کا ٹائم آ جائے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ کھانا پیٹ سے نکلے، پانی پیٹ سے نکل رہا ہو، شہد پیٹ سے نکل رہا ہو، جو چیز کھاؤ پیٹ سے نکل جائے لیکن ہوش میں ہو، اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر کسی نے اس کنڈیشن میں ہوش میں ہونے کے باوجود بھی نماز چھوڑ دی، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس حال میں بھی جب معاف نہ ہو تو ہم اور آپ اپنے بارے میں ذرا سوچیں، اب کیسا لگا؟ آگے جمعے کے دن نماز پڑھنے، سعودی عرب کا رومال ڈال لیا، جنت الفردوس خوشبو لگا لی، نہا دھو کے 12 بجے آگے مسجد میں بیٹھ گئے، پہلی صف میں ٹھونکا ٹھونک سجدے پہ سجدے۔ سنیچر غائب، اتوار غائب، سوموار غائب، منگل غائب، بدھ غائب، جمعرات غائب، جمعے کو پہلی صف میں بیٹھ گئے، نہا دھو۔ السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم۔ کتنا بڑا ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ پر کتنا بڑا احسان کر کے آیا بیچارہ، جمعے کی نماز پڑھ کے کیا آیا، لگ رہا ہے جیسے بہت بڑا تیر مار کے آیا ہے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے آیا ہے۔ جمعے کی پڑھی، جمعے کے دن کی فجر گائے، ماں خوش میرے بیٹے نے آج جمعے کی نماز پڑھ لی، باپ خوش میرا بیٹا جمعہ پڑھ کے آیا۔ سوچو یہاں فجر کی نماز، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ سب پیٹ سے نکل رہا ہے، پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ اس حال میں بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور ہوش میں ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سوچو لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، یہ تیسری چیز ہے۔ اگر کوئی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اسلام میں تو فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کچھ بھی ہو۔ اور آؤ چوتھی چیز، ہمارے یہاں کا ناسور، ہمارے معاشرے کا ناسور کیا ہے؟ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب مت پینا اس لیے کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نوجوانوں، آج کی یہ نسل کتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف دوڑ رہی ہے، رسیاں بن چکے ہیں ہم شراب کے، دلدادہ ہو چکے ہیں شراب کے، ہمارا معاشرہ شراب کی چپیٹ میں آ چکا ہے۔ نوجوان شراب پینے کو فخر سمجھتا ہے، جبکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو سنن نسائی کی وہ روایت سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان حدیث یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا، پرانے زمانے کے ایک آدمی کا ذکر کیا، بڑا نیک تھا، بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا وہ،
لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا، کپڑے کا بزنس کرتا تھا وہ. اپنے سر پر گٹھڑی لادی، کپڑا لادا اور اس کو لے جا کر مارکیٹ میں بیچتا تھا وہ. اور اسی دور میں ایک عورت تھی، بیوہ ہو چکی تھی اسی زمانے میں. اس واقعے کو ذرا سن لیجئے میرے بھائیوں، بہت زبردست واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. اس زمانے میں ایک بیوہ عورت تھی جس کا شوہر مر چکا تھا. اس کی جو لونڈی تھی، نوکرانی تھی، وہ اپنی لونڈی کو حکم دے رکھی تھی بیوہ عورت کہ کوئی بھی خوبصورت لڑکا تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کے آؤ. تو اس لونڈی نے، نوکرانی نے اپنی مالکن کو، بیوہ کو بتایا کہ ایک امام صاحب ہیں، بزرگ ہیں، لیکن ہیں بہت خوبصورت نوجوان، کپڑے کا بزنس کرتے ہیں. کہا اچھا ان کو میرے پاس لے کر آؤ. کہا ایسے نہیں آ سکتے، ان کو کہو کہ تمہیں میری مالکن بلا رہی ہیں، کسی گواہی کے سلسلے میں تم کو ایک گواہی دینا ہے اور تم اس واقعے کے سچے گواہ ہو. میں چاہتی ہوں کہ کسی مظلوم کی مدد ہو جائے اور بیچارے کو اس کا حق مل جائے. یہ لونڈی امام صاحب سے، اس نوجوان سے کہنے لگی، نیک آدمی سے، کہ ہماری مالکن تمہیں بلا رہی ہیں اور کسی غریب آدمی کی گواہی تمہیں دینا ہے. اگر تم گواہی دے دو گے تو بیچارے کا فائدہ ہو جائے گا. ایک ظالم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تم اس موقع پر گواہ تھے وہاں. انہوں نے کہا یار میں کب گواہ تھا، کیا تھا؟ کہ چلیے ہماری مالکن آپ کو بتا دیں گی، آپ تو نیک آدمی ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر. کہا چلو. یہ اس لونڈی کے ساتھ چل دیے. کہا کہ یہ دروازہ ہے، آپ اندر جائیے، ہماری مالکن اندر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جیسی دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ دروازہ بند. آگے دوسرا دروازہ ہے، دوسرا دروازہ کھولتے ہیں، آواز اندر سے آتی ہے اندر آ جاؤ. جیسے یہ دوسرے دروازے کے اندر جاتے ہیں دوسرا دروازہ بند. یہ تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، آواز آتی اس دروازے کو کھولو. میں اسی دروازے کے اندر ہوں. انہوں نے اس دروازے کو کھولا، سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت حسین و جمیلہ عورت. اس نے کہا آئیے اور بیٹھ جائیے. وہ بیٹھ گئے. کہنے لگی کہ میں کسی گواہی کے لیے آپ کو نہیں بلائی ہوں، نہ میرے پاس کوئی گواہی ہے دینے کے لیے، کچھ نہیں. میں تو بیوہ ہوں، میرا شوہر مرے ہوئے اتنے سال ہو چکا ہے اور میں نے دوسری شادی نہیں کی ہے. میرے کوئی بچے بھی نہیں ہیں، میں جوان عورت ہوں، مجھے ضرورت ہے ایک نوجوان کی، اس لیے میں تم سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہوں. ادنو منی، آئیے اور میرے قریب ہو کر میری خواہش کو پورا کیجیے. ان کا تو پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے. کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ تم بہت نیک آدمی ہو، سب کچھ ہو، لیکن خواہش نفس تو سب کے پاس ہوتی ہے. مجھے تم جیسے نوجوان کی تلاش ہے اور تمہیں میرے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو چکے. اگر تم یہاں سے چیخ پکار کے بھاگو گے تو میں بھی چیخوں گی اور باہر لوگ کھڑے ہوں گے، پکڑ لیں گے، میں الٹا الزام تمہارے اوپر لگا دوں گی. ان کے پاس بھاگنے کا بھی اب راستہ نہیں ہے، لیکن بولے نہیں میں بالکل قریب نہیں ہوں، ہو سکتا تمہارے. اس عورت نے کہا تب پھر ادھر آئیے. وہ اور اندر لے گئی. جب اس نے ایک اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں یہ نوجوان شخص کے وہاں ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہی ٹیبل کے اوپر لکڑی کی بنی ہوئی ایک میز کے اوپر شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے. وہیں پر لے جاتی ہے اور کہتی ہے اے نوجوان چلو میں تمہاری اس بات کو اور آسان کر دیتی ہوں. آج تمہیں ایک گناہ تو کرنا ہے، یہ شراب کی بوتل ہے، یہ شراب پی لو، میں چھوڑ دوں گی، یا اس لڑکے کو قتل کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، یا پھر میرے ساتھ میرا مطالبہ پورا کرو، میری خواہش پوری کرو، زنا کرو میرے ساتھ، میں تمہیں چھوڑ دوں گی. 3 گناہ میں سے کوئی ایک کام کرو. میرے ساتھ مل لو جاؤ، یا شراب پی لو جاؤ، یا اس لڑکے کو قتل کر دو. جان بچانا ضروری ہے، شرک نہیں کروایا جا رہا ہے اور جان بچانا بھی فرض ہے. اگر شرک کرنے کے لیے بولتی تو اپنے آپ کو قتل کرا لیا جاتا،
لیکن شرک کرنے کے لیے نہیں بول رہی ہے، ایک گناہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ کون سا ہے وہ کر لو اور اپنی جان بچا لو۔ سوچا کہ اگر اس بچے کو قتل کرتا ہوں تو یہ بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہوں تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور زنا سے بڑا گناہ تو قتل ہے، اس بچے کو میں کیسے قتل کر دوں، یہ بھی نہیں کروں گا۔ شراب پینا بھی گناہ ہے لیکن زنا سے اور قتل سے چھوٹا ہے، اس لیے شراب پی لیتا ہوں، چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں بڑے گناہ سے بچنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے لائیے میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس عورت نے شراب اڑیل دی، اس شراب کے اندر پہلے ہی سے کوئی ایسی چیز ملا رکھی تھی جو اور زیادہ نشہ آور تھی۔ جیسی شراب پیتے ہیں ان کو تھوڑا سا لطف لگتا ہے، شراب کا ٹیسٹ جب ان کو لگتا ہے تو انہوں نے میز کے اوپر شراب کا پیالہ رکھ دیا، اس عورت نے ایک اور پیالہ بھر دیا، انہوں نے وہ پیالہ بھی اٹھا کر پی لیا۔ جیسے پیالہ رکھا اس نے ایک اور پیالہ بھر دیا اور کہا یہ بھی پیو، انہوں نے ایک اور پیالہ پی لیا، اور جب پی لیا تو نشہ آنے لگا۔ اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، شراب نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس عورت نے کہا اس کو مارو، انہوں نے چھری اٹھائی، دماغ کام کرنا بند کر دیا اور اس چھوٹے سے معصوم بچے کا قتل بھی کر ڈالا، اور جب قتل کر دیا اس کو لہو لہان کر دیا۔ تب کہا کہ اب آؤ میرے ساتھ، ان کا عقل کام نہیں کر رہی تھی، اس عورت نے ان کو اپنے اوپر سوار کر کے ان کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں جب ہوش میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں قتل بھی ہو چکا ہے، زنا بھی ہو چکا ہے، شراب بھی پی لی ہے۔ میرے بھائیوں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچی، لیکن گناہ تو اتنے کر چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ سب سے بدترین جرم ہے شراب پینا، اس لیے کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ میرے بھائیوں ابھی تک تو صرف ایک گناہ کروا رہی تھی، لیکن شراب پینے کے بعد ان سے تینوں گناہ ہو گئے، شراب بھی پی لی، قتل بھی کر دیا اور زنا بھی کر لیا۔ اس لیے نوجوانوں شراب پینے کے بعد آپ یہ سوچو کہ ہم سے کوئی جرم نہیں ہوگا، یہ اور بڑا جرم ہے۔ شراب کو ہر حال میں چھوڑیے، اگر چاہتے ہو کہ ہماری ماں بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو بچی رہے تو شراب کو ہاتھ مت لگائیے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ شراب پینے کے بعد کیسے آدمی اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنی بہن کو گالی دیتا ہے، شرابی نالی میں پڑا رہتا ہے اور نالی کا پانی پیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں زمزم پی رہا ہوں، کیونکہ شراب اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔